رسولوں کے اعمال اس کا 20 باب جو کہ 38 آیات پر مشتمل ہے۔ جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولوس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا اور اس علاقہ سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا۔ جب 3 مہینے رہ کر سوریہ کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی۔ پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ ہو کر واپس جائے، اور پرس کا بیٹا سوپترس جو بیریا کا تھا اور تھسالونکیوں میں سے ارسترخس اور سکندس اور گیوس جو دربے کا تھا اور تموتھیوس اور آسیہ کا تخیکس اور ترفومس آسیہ تک اس کے ساتھ گئے۔ یہ آگے جا کر ترواس میں ہماری راہ دیکھتے رہے، اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن کے بعد ترواس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے، اور یوتوکس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا، اور جب پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبہ میں 3ری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پولوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پو پھٹ گئی۔ پھر وہ روانہ ہو گیا، اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادہ سے اسوسس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولوس کو چڑھا لیں، کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی تھی۔ پس جب وہ اسوسس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر متولینے میں آئے، اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوس کے سامنے پہنچے، اور تیسرے دن ساموس تک آئے، اور اگلے دن ملیتس میں آ گئی، کیونکہ پولوس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیہ میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتیکوست کا دن یروشلم میں ہو۔ اور اس نے ملیتس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو اس سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیہ میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو، میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا،
اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا، اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لی، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔ آمین۔